نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا بے پایا فضل و احسان اور انعام و اکرام ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دولت ایمان و عمل کے ساتھ عقیدے کی صحت و سلامتی کے ساتھ یہ ماہ خیر رمضان المبارک کی برکتوں بھری ساعت نصیب فرمائی۔ آپ کا درس تفسیر الحمدللہ چل رہا ہے، جس میں کل حافظ صاحب زیدہ اخلاصہ نے سورہ مائدہ کو مکمل کر کے اگلی سورت کے چند حصص کو تلاوت کیا ہے۔ کل جو درس تفسیر بیان کیا گیا اس میں سورہ نساء سے متعلق اس کے جو اسرار و رموز تھے اس سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی۔ اس میں آخر کی جو آیت کریمہ ہے اس میں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اس آیت کریمہ جو آخری آیت کریمہ ہے سورہ مبارکہ کی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بیمار ہو گئے تھے۔ ان کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سیدنا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ حضرت جابر جو ہے وہ بے ہوشی کے عالم میں ہیں، حضرت جابر جو ہیں وہ بے ہوشی کے عالم میں ہیں، تو سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے پانی منگایا۔ پانی منگانے کے بعد آقا کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد جو وضو کا بچا ہوا غسالہ تھا اسے اٹھا کر سرکار نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارکہ پر چھینٹے مارے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آ گئے۔ میں بچپن میں اپنے جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے درگاہ حضرت سیدنا توکل شاہ مستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں جایا کرتا تھا، تو میں دیکھتا تھا وہاں پر جب وہ حوض تھا، پرانی مسجد تھی، اب تو یہ نئی مسجد تعمیر ہو گئی شہید ہونے کے بعد۔ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہے پرانی مسجدوں کو، جو پرانے لوگ ہیں جو ابھی شہید ہوئی ہے چند سال پہلے، وہ تو اس میں ایک حوض تھا، بہت بابرکت حوض تھا وہ اس زمانے میں۔ تو اس حوض کا پانی جو ہے، ہمارے مؤذن صاحب تھے حضرت عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ رحمتوں سے نوازے اور ان کی تمام طاعات، عبادات، خدمات، حسنات کو قبول فرمائے۔ مجھ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، بڑی دعائیں مجھے دیا کرتے تھے۔ جب میں وہاں پڑھتا تھا تو حضرت سید پیارے جان حضرت وہاں پڑھایا کرتے تھے، بہت بڑی سریلی آواز، بڑا ان کا پڑھانے کا انداز بڑا پیارا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے دعائیں دیتے تھے کہ اللہ تجھے عالم، حافظ، قاری، مفتی بنائے۔ ہم جانتے بھی نہیں تھے
اس زمانے میں کہ کیا چیز ہوتا، لیکن وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور بڑی دعائیں دیتے تھے۔ میں نے ان سے ابتدا کی تھی تعلیم کی۔ تو حضرت عبدالغفور حضرت جو تھے مؤذن صاحب وہاں کے، تقریباً ان کے والد نے بھی 40 سال اس میں مؤذنی کی تھی، اور انہوں نے بھی 40 سال تقریباً مؤذنی کی تھی اس مسجد میں۔ اور ہم دیکھتے تھے کہ آج جوان کیا مسجد کی خدمت کریں گے، وہ بوڑھے شخص چٹائیاں اپنے کندھوں پر ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ایسے جاتے تھے کہ جیسے کوئی بچہ نوجوان عمر کا 12 14 سال 15 سال کی عمر کا بچہ جتنی تیزی سے چٹائی اٹھا کر کے جاتا تھا، ایسی تیزی سے وہ اس بڑھاپے میں خدمت کیا کرتے تھے۔ پوری مسجد کی صفائی ستھرائی دیکھ ریکھ، صرف مسجد ہی نہیں تھی، مسجد کے ساتھ برابر میں جو عاشور خانہ تھا اس عاشور خانے کی صفائی، پھر جمعے کے دن باہر کی پوری درگاہ شریف کی پوری صفائی، پورا میدان تھا۔ یہ شادی محل کا یہ حصہ بھی اس وقت بنا ہوا نہیں تھا، پورا میدان تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا انہیں کہ یہ سب کے سب صفائی ستھرائی کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں وہ جذبہ نہیں ہے خدمتوں کا، مسجد میں آتے تو ہیں ہم، لیکن وہ خدمت کا جذبہ ہمیں نظر نہیں آتا جو ہمارے اسلاف میں موجود تھا۔ تو میں دیکھتا تھا کہ وضو کا ایک ڈبہ جو ہے وہ پانی، حوض کا پانی بھر کے وہ باہر رکھ دیا کرتے تھے۔ عورتیں صبح دیکھتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد کے دروازے پر غیر مسلم عورتیں چھوٹے چھوٹے ننھے منھے اپنے بچوں کو لے کے مسجد کے دروازے پر لائن سے کھڑے رہتے تھے، لائن باہر تک نکل جاتی تھی، درگاہ شریف کے گیٹ کے باہر جاتی تھی لائن۔ تو نمازی نکلتے تھے، ان بچوں پہ دم کرتے ہوئے وہ گزر جاتے تھے، اور جو وضو کا پانی ہوتا تھا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ وضو کا پانی اٹھا کر اپنے بچوں کے منہ پہ چھینٹے مارتے تھے کہ یہ نمازیوں کے وضو کا پانی ہے، اس کی برکت سے ہمارے بچے شفایاب ہو جائیں گے۔ وہ یقیناً شفایاب ہوتے تھے، تبھی تو اتنی بھیڑ لگتی تھی۔ جب میں نے تفسیر میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ وضو کے پانی سے صحت یابی ہو جاتی تھی۔ میں سوچتا تھا اس کی دلیل کیا ہوگی، اس بات کی دلیل کیا ہوگی، کیونکہ ایک بات یاد رکھو، جو ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ جو کام کرتے ہیں نا، اگرچہ تمہارے سامنے اس کی دلیل موجود نہ ہو، لیکن وہ یوں ہی کام نہیں کرتے تھے، سینہ بسینہ وہ اپنے بزرگوں سے سنتے ہوئے چلے آئے۔ یقیناً اس کا اسلام سے کہیں نہ کہیں کوئی رشتہ ناتا ضرور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ علماء کے قدردان تھے، علماء کی صحبتوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ عالم حق آگاہ کی ایک لمحے کی صحبت تمہاری رات بھر نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ تم پوری رات نفل نہ پڑھو، لیکن ایک عالم حق آگاہ سنی صحیح العقیدہ کی ایک لمحے کی صحبت تمہیں وہ 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ دین کی بات حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے افضل ہے۔ اور طالب علموں کے لیے بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ نماز نفل کے پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے ان کے حق میں وہ اپنی کتاب کا مطالعہ کریں۔ فرائض واجبات سنن کے بعد نوافل میں لگنے کی بجائے دین کے طالب علموں کو، قرآن و حدیث پڑھنے والوں کو یہ بہتر ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں مشغول و مصروف رہیں۔ تو میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے سرکار تشریف لے گئے، اور ان کو بے ہوشی کے عالم میں دیکھنے کے بعد سرکار نے پانی منگا کر وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اس وضو کے پانی کی چھینٹیں سرکار نے جو ہے حضرت جابر ابن عبداللہ کے ماری۔ تو کہتے ہیں حضرت جابر ہوش میں آئے، ہوش میں آنے کے بعد میں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو میں اپنی دولت کا جو میرے پاس مال ہے اس میں کس کا کیا حصہ مقرر کروں؟ تو پوچھنے کا مطلب یہ تھا اللہ کے رسول میرا آخری وقت ہے، میں جو ہے اب دنیا سے رخصت ہوا چاہتا ہوں، تو میں اپنے مال کا جو میرا مال ہے اس میں کس کا کیا حق دوں؟
تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، ارشاد فرمایا، اے جابر تم اس مرض کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہونے والے نہیں ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ یقیناً تمہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمانے والا۔ ذرا دیکھو، حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سرکار کی دعا کی برکت سے شفا یابی عطا فرما دی، میں صحت یاب ہو گیا۔ تو یہ موت کا وقت کسے معلوم ہے؟ اللہ کو، جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یہ غیب کی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ غیب کی خبر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اے جابر تم اس کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہونے والے نہیں ہو، ابھی اللہ تمہیں شفا دینے والا ہے، تم صبر سے کام لو۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں شفا یاب ہو گیا۔ تو سرکار جانتے تھے کہ ابھی میرا جابر دنیا سے رخصت ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بتاؤ یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ غیب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نبی کون ہیں؟ غیب داں رسول ہیں۔ نبی کا لغوی معنی ہی غیب کی خبر دینا، تو یہ سرکار کا علم غیب ہوا۔ اب یہ بات یہاں مکمل ہو گئی۔ یہ سورہ نساء کی آخری آیت تھی جو مجھے کل کہنا تھا، چونکہ وقت میں کم گنجائش ہوتی ہے، تفسیر کرنا آسان کام نہیں ہے، پوری سورت کا احاطہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ہماری زندگیاں گزر جائیں گی کہ تفسیر بیان نہیں ہو پائے گی ہم سے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس کے بعد جو تلاوت کی ہمارے حافظ صاحب زیدہ اخلاص نے سورہ مائدہ کی تلاوت کی۔ سورہ مائدہ مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 16 رکوع، 120 آیتیں اور 12,464 حروف ہیں اس کے اندر۔ اس میں بھی بہت سی باتوں کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر، لیکن کئی خاص چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ اس میں جہاں یہ 120 آیتیں اس کے اندر ہیں، اس میں ایک آیت مکی ہے اور 119 آیتیں مدنی ہیں۔ یہ پوری صورت مدینہ منورہ میں نازل ہے۔ اور وہ ایک آیت، وہ آیت کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار مکہ مکرمہ میں موجود تھے، حجۃ الوداع کا دن تھا، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کیا مطلب؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی نعمتیں تمام کر دیں، تم پر پوری کر دیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، سیدنا حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ رونے لگے۔ حضرت فاروق اعظم بہت دانا بینا شخص تھے، اور رونے لگے آپ۔ سرکار نے پوچھا کہ اے عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ رب کی نعمتیں پوری ہو گئی، رب کی رحمتیں، رب کی نعمتیں تمام ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں تم سے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آقا جو ہے ہمارے درمیان نہیں رکیں گے، آپ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا آپ کے رب نے، وہ آپ کا کام مکمل ہو گیا، اب ہم آپ کی صحبت سے محروم ہو جائیں گے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں آپ کے وصال مبارکہ کی خبر دی گئی ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں اللہ کے رسول کہ ہم آپ کی صحبت سے محروم ہو جائیں گے۔
یہ آخری آیت کریمہ ہے، یہ آخری وحی الہی ہے جو نازل ہوئی۔ اس کے 81 دن کے بعد حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف اپنے مالک و مولا کی طرف رخصت ہو گئے۔ اس دنیا سے بظاہر سرکار وصال فرما گئے، تشریف لے گئے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کیسا علم تھا، کیسی سمجھ اللہ نے آپ کو دی تھی، یوں ہی آپ کو جو ہے اصحاب رسول میں اعلیٰ مقام حاصل نہیں ہو گیا۔ قرآن کریم کے اندر 17 مقامات ایسے ہیں جہاں حضرت فاروق اعظم کی زبان سے جو الفاظ، جو کلمات نکلے وہ من و عن وہی تھے جو وحی الہی تھی۔ یہاں فاروق اعظم نے کسی بات کا اظہار فرمایا آقا کی بارگاہ میں، فوراً وحی الہی بن کر وہی حکم نازل ہو گیا۔ یہ حضرت فاروق اعظم جو دوسرے خلیفہ ہیں اسلام میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت فاروق اعظم دوسرے خلیفہ ہیں۔ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں بیان کی گئی اس سورہ مبارکہ کے اندر، جس میں آیت وضو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر یہ آیت کریمہ، یعنی اس میں بیان کیا گیا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں۔ وضو ہمیں، جب ہم وضو کرتے ہیں تو اب وضو کرنے میں فرض کتنے ہیں کہ اگر اس میں سے ایک بھی اگر دھلنے سے رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اگر وضو نہیں ہوا تو ہماری ساری نمازیں اکارت ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو اب وضو میں 4 چیزوں کا دھونا فرض کا قرار دیا گیا۔ کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم۔ اس پر میری شروع کے جمعوں میں جب میں یہاں اس مسجد میں حاضر ہوا تھا تو میں نے لگاتار ان جمعوں پر جو ہے وضو سے متعلق تقریباً 9 جمعے میں نے وضو سے متعلق پوری کامل گفتگو کی ہے آپ حضرات کے سامنے۔ اس میں سے چونکہ اس وقت رمضان المبارک کے موقع پر بہت سے حضرات کو میں وہ دیکھ رہا ہوں جو اس موقع پر نہیں موجود تھے، اس لیے میں مختصراً 4 چیزیں عرض کر دوں تاکہ جو حضرات ان گفتگو میں موجود نہیں تھے وہ سمجھ لیں اور آئندہ احتیاط کریں، تاکہ بغیر اس احتیاط کے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہم چاہے کتنی ہی اٹھک بیٹھک کر لیں، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ 4 چیزیں وضو میں دھونا فرض ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ یہ کس سے ثابت ہے؟ قرآن کریم نص قطعی سے۔ جو حکم قرآن کریم نص قطعی سے ثابت ہو وہ فرض کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ تم اپنے چہروں کو دھو، تم اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنی ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ 4 اعضائے وضو میں ان کا دھونا جو ہے کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر ان کے دھونے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، سوئی کے ناکھے کے برابر، سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر کوئی جگہ دھلنے سے رہ گئی، دھلنے کا مطلب ہے پانی کا بہہ جانا، اگر پانی کے بہنے سے جگہ رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اب چہرہ نمبر 1 کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ فاغسلوا وجوہکم، چہرہ دھونا۔ اب چہرے کی حد کیا ہے؟ چہرہ کہتے کسے ہیں؟ اس چہرے کی حد کیا ہے ہماری؟ تو فرمایا گیا یہ جو بال اگنے کی جگہ ہے پیشانی کی، یہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک اور سیدھے کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک، یہ پورا حصہ جو ہے یہ کائے میں شامل ہے؟ چہرے میں شامل ہے۔ اس پورے حصے کا دھونا کیا ہے؟ یہ ہے فرض۔
اگر یہ نہیں دھولا تو کیا ہوگا؟ وضو نہیں ہوگا۔ اب یہ ہمارا ہونٹ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نور اللہ مرقدہ نے بہت تفصیل کے ساتھ وضو کا بیان لکھا ہے اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف میں، اپنے فتاوی میں ذکر کیا ہے، جس میں آپ کا ایک رسالہ ہے تبیان الوضو۔ تبیان الوضو کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہ جو ہمارا ہونٹ ہے اس کی دو حالتیں ہیں، ایک بھیگا ہوا ہونٹ اور ایک سوکھا ہوا ہونٹ۔ کیا حالتیں ہیں ہونٹ کی؟ دو ہیں، ایک بھیگا ہوا ہونٹ، ایک سوکھا ہوا ہونٹ۔ جب ہم عام حالت میں منہ بند کرتے ہیں، ایسے عام حالت میں جب ہم منہ بند کرتے ہیں تو جو بھیگا ہوا ہونٹ جو ہوتا ہے وہ اندر کی حصے میں رہتا ہے۔ یہ جو بھیگا ہوا یہ ہونٹ ہے یہ اندر کے حصے میں ہے، تو یہ ہونٹ جو ہے اندرونی منہ کے اندر کا حصہ قرار دیا جاتا، ٹھیک۔ اور یہ جو باہر کا جو ہونٹ ہے سوکھا ہوا ہونٹ یہ چہرے میں شامل ہے۔ کائے میں شامل ہے؟ چہرے میں شامل ہے۔ اس کا دھونا فرض ہے، فرض کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اگر مونچھیں کسی کی زیادہ گہری ہیں تو اسے رگڑنا اور ملنا، اور یہ بھویں گہری ہیں تو ان بھووں کو رگڑنا اور مل کر کے اس کے اندر کا پانی کا پہنچانا۔ سمجھ میں آئی؟ تو اب ہماری جو غلطی ہوتی ہے اس پر ذرا سی توجہ ڈال لیں۔ میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن مختصراً چونکہ بیان کرنا ہے تو وقت تو چاہیے ہوتا ہے اس کے اندر سمجھانے کے لیے۔ میں معذرت کے ساتھ، اگر ایک 5 منٹ بڑھ رہے ہیں تو میں معذرت کے ساتھ، چونکہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو مسئلہ مکمل بتاؤں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہے کسی کو؟ اب ہم کرتے کیا ہیں، کوئی بھاری آدمی ہے یا سانس کا کوئی اس کے لیے کوئی پریشانی کا مسئلہ ہے تو وضو خانے پہ بیٹھتا ہے اور پانی لینے کے بعد چہرے پہ ڈالتا ہے تو یہ ہونٹ جو ہے بھینچ لیتا ہے، کبھی کبھی جو ہے یہ دبا لیتا ہونٹ، دبایا اور پانی ڈال لیا، تو پانی تو ڈالا، پہنچ گیا چہرے پر، چہرہ دھل گیا، لیکن ہونٹ دبانے کی وجہ سے وہ ہونٹ دبے رہ گئے، وہ دھلے نہیں۔ ہونٹ نہیں دھلے تو وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اب آ جاؤ ایک بات جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پریکٹیکلی طور پر چند چیزوں کو میں آپ کو بتاتا رہوں، سمجھاتا رہوں، تاکہ آپ کے کان پڑی بات کام دیتی ہے۔ اب یہ جو ہماری کن پٹی ہے، یہ کن پٹی کا یہ سا حصہ جو ہے ہمارا، یہ کائے میں شامل ہے، چہرے میں ہے نہیں ہے۔ بالوں کی یہ جگہ اگنے سے یہ لے کر یہ حصہ کن پٹی کا، اور یہ ادھر کان کی گدیا سے لے کر یہ نیچے ٹھوڑی تک یہ حصہ ہمارا وضو میں، چہرے میں شامل ہے۔ اب ہم گلاس کاک سے، ڈبے سے، لوٹے سے ہم نے پانی لیا ہاتھ میں، اور بعض تو ایک ہاتھ سے لیتے، وہ ایک ہاتھ سے لینا مناسب نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دونوں ہاتھوں سے بھی اگر ہم نے پانی لیا، پانی لے کے ہم نے چہرے پہ ڈالا، جب ہم نے چہرے پہ ڈالا تو پانی پڑا کہاں پر؟ رخساروں پر۔ پانی رخساروں پر پڑا۔ اب اس کی خاصیت کیا ہے؟ اوپر کو چڑھنا، نیچے اترنا، نیچے اترنا۔ تو پانی یہاں پڑ کے نیچے کو اتر گیا، ہم نے دوبارہ لیا، پھر پڑا، پانی نیچے اتر گیا، سبارہ لیا، پھر یہاں پڑا، پھر پانی نیچے اتر گیا۔ یہ جو حصہ ہمارا رہا چہرے کا، یہ اوپر کا پیشانی سے لے کر یہاں تک کا، یہاں ہمارا گیلا ہاتھ پہنچ گیا منہ دھونے میں۔ تو اب یہ بتاؤ، دھونا فرض ہے کہ مسح فرض ہے چہرے کا؟ ذرا زور سے، دھونا فرض ہے۔ تو آدھا چہرہ ہمارا کیا ہوا؟ دھل گیا۔ آدھے چہرے کا ہمارا کیا ہوا؟ مسح ہو گیا۔ تو اب بتا وضو ہوا؟ دھونا تو یہاں سے فرض ہے، پیشانی کی جگہ سے، تو اس لیے چاہیے کہ پانی یہاں سے بہائیں۔ تو جب یہاں سے بہائیں گے تو بہہ کر خود بخود نیچے کو آ جائے گا وہ۔ دوسری غلطی ہماری چہرے کے دھونے میں، یہ کنپٹیاں ہماری جو ہیں، اکثر آپ دیکھیں گے کہ پانی لے کر جب ہم ڈالیں گے تو پانی یہاں سے یہاں بہہ کر کے نیچے اتر گیا، اگر یہاں بھی ڈالے تو یہاں سے ادھر کو آ کے بہہ کے اتر گیا۔ یہ جو کنپٹیوں کا جو حصہ ہے، یہاں پانی نہیں پہنچتا ہمارا،
یہ کن پٹیوں کے اس حصے پر پانی نہیں پہنچتا. تو اب ہم نے چہرہ ملا دھویا تو یہ ہمارے جو انگوٹھے کا حصہ ہے یہ پہنچ گیا کن پٹی کی طرف, تو یہ گیلے ہونے کی وجہ سے یہ جگہ تر ہو گئی لیکن دھلی نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس میں خاص خیال رکھو کہ کن پٹیوں پر بھی پانی بہہ جانا چاہیے. 3 مرتبہ کا دھونا سنت ہے. اگر 3 مرتبہ میں اگر وضو نہیں ہوا تو جب تک تمہارا کامل اطمینان نہ ہو جائے پانی بہاؤ. اگر 1 مرتبہ میں بہہ جائے تو 1 ہی مرتبہ میں کام ہو گیا. جیسے کہ لوٹا لیا, ٹوٹنی والا لوٹا جس میں وہ نکلی ہوئی ہوتی ہے, اور ہم نے لوٹا لے کر یہاں ماتھے پہ ڈالا اور ہم نے ایک ہاتھ سے پورا پانی اسے جو ہے مل کے بہا دیا, تو وہ ایک ہی بار میں پورا پانی بہہ جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے ہی یہ ہاتھ کوہنی سمیت دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. ہم پانی ہاتھ تو ملتے ہیں, رگڑ لیا ہم نے, پانی ہم لیتے ہیں گلاس کاک سے, چلو سے, اس سے یوں لے کے یوں ڈال دیتے ہیں. ایسے ڈالتے ہو؟ کیسے ڈالتے ہو؟ ایسے ڈلتا نہیں ڈلتا پانی ایسے. تو پانی آیا کتنا سا چلو میں, اتنا سا, وہ ڈالتے ہی یہیں سے گر گیا. دھونا کیا تھا آپ کو؟ پورا ہاتھ کوہنی سمیت. یہ بتاؤ پانی پہنچا تو وضو ہو گیا. احتیاط کرو گے آئندہ. میرا کام صرف مسئلہ بتانا, عمل کرنا آپ کا کام ہے. پھر اکثر یہ کوہنی جو ہے یہ خشک رہ جاتی ہے. جب تک آپ اسے پہلے رگڑ کر گیلا نہیں کر لیں گے, بھیگا نہیں لیں گے, پھر اس کے بعد جب آپ پانی ڈالیں گے تو وہ پانی بہہ کر پورے ہاتھ پر پہنچ جاتا ہے. 3 مرتبہ کا پانی بہانا. اور خاص کر یہ جو گھائیاں ہیں, یہ گھائیاں یہ بھی خشک رہ جاتی ہیں, تو پہلے اسے ملنا چاہیے سنبھال کر. اسے ان سب چیزوں کو مل کر کے پانی پھر ڈالیں, تاکہ جب آپ مل دیں گے جگہ بھیگ جائے گی تو پانی آسانی سے بہہ جائے گا. اگر خشک رہی تو پانی نہیں بہے گا. اب تیسری چیز سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح جو ہے یہ فرض ہے, اور پورے سر کا مسح جو ہے یہ سنت ہے. ایسے ہی ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا, اور ٹخنوں کو بھی رگڑ کر اور ایڑی کی طرف رگڑ کر مل کر کے پہلے بھیگا لینا چاہیے, اس کے بعد پانی بہے. اور انگلیوں میں, پیر کی انگوٹھے کے بیچ کی اور جو انگلیوں کے بیچ کی جو جگہ ہے اسے بھی خوب ملنا چاہیے کہ وہ جگہ بھی خشک رہ جاتی ہے. یاد رکھو سوئی کے نوک کی برابر بھی اگر جگہ دھلنے سے رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. اس وضو سے نہ آپ تلاوت قرآن کریم کا اٹھانا جائز ہے آپ کے لیے, پڑھنا ہاتھ میں لے کر, اور نہ آپ کی نماز اس وضو سے ہوگی. لہذا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اس وضو سے پڑھی ہوئی نمازیں سب لوٹانا پڑیں گی, کیونکہ نماز ہی نہیں ہوئی آپ کی, وہ آپ کے ذمے میں باقی رہی. سمجھ میں آئی؟ اسی کے ساتھ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا فرمایا. غسل کے فرائض بھی اس کے اندر بتا دیے گئے کہ غسل میں جو ہے پاکی خوب اچھے طریقے سے پاکی حاصل کیا کرو. اگر تمہارے اوپر غسل فرض ہو جائے تو اسے کیسا کرنا ہے, یہ سب چیزیں میں پیچھے بیان کر چکا ہوں. اس لیے آپ حضرات کو اگر چاہیے وہ سب سننا اور سمجھنا, تو میری ایک گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے ان بچوں نے یہاں آل کرناٹکا بزم رضائے قدسی کے نام سے یوٹیوب پر ایک چینل انہوں نے بنایا. اس پر جو بھی جمعے کے بیانات, روزانہ درس حدیث اور یہ جو درس تفسیر چل رہا ہے, یہ سب کا سب یہ بچے اپنی محبت میں اسے اپلوڈ کر رہے ہیں. آپ حضرات اسے وہاں جا کر کے دیکھیں. روزانہ کا ایک درس آپ سننے کی ضرور کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں اور بیویوں کو بھی سنائیں, تاکہ دین کی بات کان پڑی ہوئی ان کے کام دیکھیں. گھر کا ماحول دیندار ہوگا, گھر کے ماحول میں جو ہے تبدیلی آئے گی. میں اس وقت چونکہ مختصر وقت ہے, میں اس میں زیادہ تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا. جنہیں ضرورت ہے سیکھنے سمجھنے کی, وہ وہاں سے وہ حاصل کر لیں اور اسے سمجھیں اور اسے کریں.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سی چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، انشاءاللہ زندگی میں الخیر رہی کسی وقت اس پر اور تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت